ٹاپک کی طرف میں آتا ہوں، اور وہ ٹاپک ہے سیکٹ۔ سیکٹ کیا چیز ہے؟ اب جیسے ہم سنتے ہیں جی یہ ٹی سیٹ ہے، یہ ڈنر سیٹ ہے، یہ مختلف، تو میں اکثر اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں تو کہ واٹ از سیٹ؟ تو سیٹ کی ڈیفینیشن ہے دی ویل ڈیفائنڈ collection of distinct object is called set۔ یہ سیٹ کی ڈیفینیشن ہے، a well defined collection of distinct objects۔ اب اس میں دو الفاظ جو ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہے، دو ٹرمز، ایک ویل ڈیفائنڈ اور ایک جو ہے ڈسٹنکٹ۔ اسپیلنگ کی معذرت اگر کہیں پر مسٹیکس ہوئی ہے۔ تو ویل ڈیفائنڈ اور ڈسٹنکٹ آبجیکٹس، یہ دو لفظ ہیں۔ ایگزامپل میں اس کی اگر لکھ لوں آپ کے لیے، سیٹ کی ایگزامپل ہے سیٹ A is equal to 1 2 3۔ یہ ایک سیٹ ہے کس کی؟ ریئل نمبرز کی، یا یو کین سے نیچرل نمبرز کی، یا یو کین سے ہول نمبرز بھی ہیں، یہ انٹیجرز بھی ہیں۔ جیسے نمبرز میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، وہ کیوں میں نے نمبرز پڑھائیں، وہ یہی چیزیں ہیں کہ اب سیٹ میں پرائم آئیں گے، کمپوزٹ آئیں گے، نیچرل ہول آئیں گے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اگر ہے تو بیک جا کے اب میرے جو لیکچرز ہیں 3-4 وہ آپ دیکھ لیں، کمپلیکس نمبرز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ سارا نظام آپ کا ہے۔ اس کے بعد میں ان دو ٹرمز پہ بچوا رہا ہوں آپ کی، ایک آپ کا ہے ویل ڈیفائنڈ اور دوسرا ہے ڈسٹنکٹ۔ اب دیکھیں ڈسٹنکٹ کا کیا مطلب ہے، یہ پہلے میں ڈسکس کرتا ہوں کہ ایک سیٹ میں ایک ایلیمنٹ ایک دفعہ ہو، یہ نہیں ہے کہ 1 2 3 1 آ بھی جائیں تو اس کو ہم ایک دفعہ کنسیڈر کریں گے۔ سو بائی ڈسٹنکٹ وی مینس دیٹ ایچ تھنگ شوڈ بی ونس۔ اس کے بعد ویل ڈیفائنڈ دو چیزیں ہیں۔ ویل ڈیفائنڈ کا مطلب یہ ہے ٹو ڈیسائڈ ویدر دا ایلیمنٹ belong ٹو اے سیٹ اور ناٹ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب میں کہتا ہوں کہ بیوٹیفل برڈس بیوٹیفل برڈس، یہ ایک سیٹ ہے جس کو کوئی بھی نام آپ دے، سی دے، جو بھی کہیں، یا چونکہ مزید ہم آگے جائیں گی تو بیوٹیفل برڈس جو ہے یہ سیٹ نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ نہیں جی گروپ آف برڈس ہیں، اس میں مسئلہ ہو گیا ہے بیوٹیفل۔ اب مجھے بیوٹیفل جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ میرے تیتر بٹیر اور کبوتر اور باقی جو خوبصورت پیرٹس ہیں اور یہ بیوٹیفل ہیں۔ کرو پہ مجھے اختلاف ہے، اگر کوئی اس میں کرو لکھ، میں کہوں گا کہ جی کرو از ناٹ بیوٹیفل۔ جو دوسرے کنٹریز ہیں جہاں پر جو ہم اس کو وہ ایشو تو نہیں بنا رہے ہیں کہ سفید فام اور سیاہ فام، وہ تو اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے کہا ہے وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينِ
وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. تو انسان کو اللہ نے کہا میں نے پوری دنیا کی تمام چیزوں سے خوبصورت بنایا. تو جب اللہ کہتا ہے کہ میں نے خوبصورت بنایا تو ہم کون ہیں؟ لیکن میں اپنے لحاظ سے کہوں کہ جی کرو از ناٹ بیوٹیفل. افریقہ والے کہہ رہے نہیں کرو از بلیک اینڈ بلیک از بیوٹیفل. تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ اگر میرا کرو بیوٹیفل نہیں ہے تو تیرے تیتر بٹیر بیوٹیفل نہیں ہے. تو لہٰذا جب کسی سیٹ کے ایلیمنٹس پہ اختلاف شروع ہو جائیں تو وہ سیٹ نہیں رہے گا. اب اس میں سے یہ بیوٹیفل نے مسئلہ کھڑا کر دیا. اس کو ہٹائیں, آپ کہیں سیٹ سی از اکول ٹو برڈس. اب یہ ویل ڈیفائن ہے. آپ کرو کو مانی یا نہ مانی, وہ برڈ ہے, اس کے پر ہیں, وہ اڑتی ہے, وہ جو ہے وہ پرندوں میں شامل ہے. تو یہ بیوٹیفل نہیں. آپ یہ جو الفاظ ہیں آپ ایک اور ایگزامپل اس کے لیے لیں. میں کہوں گا کہ جی ایک سیٹ لکھتا ہوں سپوز کہ گڈ پلیئرز آف پاکستان کرکٹ ٹیم. اب میں کہتا ہوں کہ جی انضمام الحق اس گڈ پلیئرز میں ڈالتا ہوں. دوسرا بندہ کہے گا کہ نہیں یار وہ تو ہر وقت رن آؤٹ ہوتا تھا. میں کہتا ہوں جی میں شاہد افریدی, میں بھی افریدی ہوں جی, افریدی صاحب چھکے مارتے ہیں, وہ گڈ پلیئر ہے. یا وہ ہمارے جو دوسرے کیپٹن تھے, اپنا کیا نام تھا اس کا, مصباح الحق صاحب, بہت گریٹ پلیئرز. انضمام کا تو میں شیدائی ہوں, 92 کا ورلڈ کپ جیتنے میں اس نے جو کہتا اس بحث میں ہم نہیں پڑتے. لیکن یہاں پر گڈ اور مطلب ہے جو ناٹ گڈ ہیں ان میں بحث چل گئی. تو اگر میں اس کو مصباح الحق کو کہتا ہوں کہ وہ بڑا گڈ پلیئر ہے, دوسرا کہے گا نہیں یار وہ تو ٹک ٹک سارا دن جو ہے نا وہ سٹاپ کرتا تھا, تو وہ گڈ پلیئر نہیں ہے. تو اگر میں اس کو نہیں مانتا, جو اس کو پسند کرتا ہے وہ مجھے کہے تیرا شاہد افریدی میں نہیں مانتا, وہ گڈ نہیں ہے. تو یہاں پر سارا مسئلہ پیدا کر دیا کس نے, اس گڈ نے. اس گڈ کو اگر ہم اٹھائیں گے اور کہیں گے پلیئرز آف پاکستان کرکٹ ٹیم, کوئی شاہد افریدی کو مانی نہ مانی, وہ پلیئر رہا, وہ کیپٹن رہا, اس نے پاکستان کو اتنے میچ جتوائے کہ آئی لو شاہد افریدی. آپ مصباح الحق صاحب کو مانی یا نہ مانی, اس نے جتنے وہ ٹیسٹ کرکٹ میں اور اس نے پاکستان کی خدمت کی ہے, وہ از اے گڈ پلیئر, سپر مین. اسی طریقے سے انضمام الحق صاحب نے 92 کا ورلڈ کپ وسیم اکرم کے ساتھ, گریٹ عمران خان کے ساتھ, وہ انہوں نے جو ورلڈ کپ جیتا اس کو کون آ. تو آپ اس گڈ بیڈ اگلی یہ چیزیں آپ ہٹا دیں تو دس سیٹ ویل ڈیفائن ہو جائے گا. اس گڈ کی وجہ سے اس پہ مسئلہ بنتا ہے. تو لہٰذا یہ جو انگلش والوں سے پتہ ہوگا یہ ایڈجیکٹیوز ہیں یا کیا ہیں کہ ان کو لگانے سے ایک سیٹ پہ مسئلہ بنتا ہے. تو ایسے ورڈز ہٹا کے لگا کے وہ ویل ڈیفائنڈ نہیں ہوتا. سو ویل ڈیفائنڈ مین کہ ٹو ڈیسائڈ ویدر دی ایلیمنٹ, یہ سیٹ کے اندر جو ہیں ان کو ہم ایلیمنٹس کہتے ہیں. 1 2 3 آر دی ممبرس آر ایلیمنٹس آف اے سیٹ. تو اس پورے ڈیفینیشن پہ, سیٹ کی ڈیفینیشن پہ کہ بھائی کلیکشن آف آبجیکٹس, تو صرف کلیکشن پہ وہ سیٹ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ کلیکشن ویل ڈیفائنڈ بھی ہونا چاہیے اور ڈسٹنکٹ بھی ہونا چاہیے. بائی ڈسٹنکٹ می مینز کہ 1 2 3 1 2 3 1 2 یہ سیٹ ڈسٹنکٹ نہیں ہے کیونکہ یہ ریپیٹڈ ہیں. کچھ بکس نے ان کو بھی کنسیڈر کیے ہیں کہ سیٹ ہے, لیکن
جب ایلیمنٹ کی تعداد ہوں گی تو 1 کو 1 وہ شمار کریں گے, 2 کو 1 وہ شمار کریں گے. سو 1 2 3 از دی ایکچوئل سیٹ آف 1 2 3. تو سیٹ کو ڈسٹنکٹ ہونا چاہیے, مین کہ ایک چیز ایک دفعہ ہو. اور ویل ڈیفائنڈ کا مطلب ہے کہ ٹو ڈیسائڈ ویدر دا ایلیمنٹ بیلانگ ٹو اے سیٹ آر ناٹ, کہ اگر سیٹ کے ایلیمنٹس پہ اختلاف شروع ہو جائے تو وہ بھی سیٹ نہیں ہوگا, بیکاز دیٹ از ناٹ ویل ڈیفائنڈ. تو یہ ایک سیٹ کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی اور سمپلی ڈیفائن کیا کہ a well defined collection of distinct objects is called what? Set. تو beautiful کو ہٹا کے birds, all birds is a well defined set. آپ good کو ہٹا کے players of Pakistan cricket team is a well defined collection of distinct objects. So set ہوگا. تو یہ سیٹ کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو کرا دی. اس کے بعد 2-3 اور چیزیں سیٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں اور اس میں کافی امپورٹنٹ چیزیں ہیں سیٹ میں بھی. تو سیٹ کے بعد ٹائپس, فارمز آف سیٹ یو کین سی. Forms of set, there are 3 forms. Number 1, tabular form. Number 2, descriptive form. Number 3, set builder form. So there are 3 main forms of what? Set. Number 1, tabular. Number 2, descriptive. Number set builder form. یہ تینوں ایک دوسرے میں انٹر کنورٹیبل ہے. اب ٹیبولر فارم کیا ہے؟ میں لکھتا ہوں سیٹ اے از اکول ٹو 1 2 3 ڈیش ڈیش. یہ نیچرل نمبرز ہیں جو وہ نمبرز میں نے پڑھائے تھے اور کہا تھا کہ بیسک چیزوں کے بغیر کام نہیں بنتا. تو اب یہاں پر میں نے لکھ دیا 1 2 3 4. یہ کون سا فارم ہے؟ یہ ٹیبولر فارم ہے. جب آپ کے سیٹ کے ایلیمنٹس کو ایک ایک کر کے لکھیں الگ طور پہ تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیبولر فارم ہوتا ہے. ڈسکرپٹیو فارم میں یہی سیٹ اے ہے, میں اس کو لکھتا ہوں سیٹ آف نیچرل نمبر. سیٹ آف نیچرل وہی سیٹ ہے, صرف میں نے ان کو ورڈز سے ظاہر کیا. سو اف اے سیٹ از ریپرزینٹیڈ بائی اے سینٹینس اور بائی ورڈز تو دیٹ بیکمز ڈسکرپٹیو فارم. اف one each and every element of a set is written within the braces. یہ یاد رکھو کہ ہمارے پاس 3 طرح کے بریکٹ ہیں. ایک پیرنتھیسز ہیں, ایک بریسز ہیں. دس از راؤنڈ بریکٹ بھی اس کو لوگ کہتے ہیں, اس کو بریس پیرنتھیسز بھی کہتے ہیں. سوری اگر کہیں اسپیلنگ مسٹیک ہے, انگلش والے ہمیں معاف کریں. اس کے بعد پیرنتھیسز کے بعد آپ کا جو ہے اس کو آپ فلاور بریکٹ بھی کہتے ہیں, اس کو آپ بریسز بھی کہتے ہیں. یہ نام ہے. ایک ہے اسکوائر بریکٹ, دس از اسکوائر بریکٹ. تو اسکوائر بریکٹ, فلاور اور braces and round are
पैरेंथेसिस, ये 3। एक और है जिसको हम कहते हैं बार, ये भी ब्रैकेट है। बार ब्रैकेट जैसे आप कहीं पर भी एक सेट लिखते हैं या कोई क्वेश्चन लिखते हैं, फिर आप उसको लिखते हैं 2 + 3 + 5, फिर आप उसको क्लोज यहाँ से आप ये भी बिगिन करते हैं, फिर ये स्मॉलर ब्रैकेट, उसके बाद आप एक और ब्रैकेट शुरू करते हैं यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट 5 + 6 और उसको क्लोज भी करते हैं, और यहाँ पर आप बार भी लगाते हैं। तो ये सारा एक क्वेश्चन है जो आप 6, 7, 8 में ऐसे क्वेश्चन देख सकते हैं कि आप इसको बनाते हैं। तो इसमें बार भी हैं, इसमें राउंड ब्रैकेट भी हैं, इसमें ब्रेसेस भी हैं, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट भी हैं। इनका मुख्तलिफ क्लासेस में यूज़ हैं, बट मकसद ये है कि ये 4 टाइप्स के ब्रैकेट आप याद रखें। सेट में जो ब्रैकेट यूज़ होता है वो ब्रेसेस है, या यू कैन से फ्लैट ब्रैकेट हैं। तो ये आपकी ब्रैकेट्स और फॉर्म्स मैंने वो लिख दी हैं कि एक टेबुलर फॉर्म है वो फॉर्म जिसमें किसी सेट के एलिमेंट्स एक्चुअली हम लिखते हैं 1 by 1, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वही सेट को आप वर्ड्स में लिखें। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो अगर आप लोगों ने को नंबर्स नहीं आए जो मैंने बड़ी डिटेल से आपको समझाए, तो नेचुरल नंबर आपको पता ही नहीं होगा ये कौन सा है, आप क्या लिखेंगे। सो इसलिए नंबर्स और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। इसके बाद बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म जो है ये आप इसको गौर से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इसको हम कैसे लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में हम देखते हैं कि इसी सेट ए को हम कहते हैं कि यानी इस सेट में set builder form is a form of set in which we discuss a property जो कि common to each and every element. For example, हम कहें कि a is equal to x such that x belongs to natural number. अब नोटेशन से हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन या सेट बिल्डर फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि आप नोटेशन से इसमें आप देखें 2-3 चीज़ें हैं इसमें जो यूज़ होंगी। ये है सच दैट, ये जो स्लैश है x सच दैट x बिलोंग्स टू व्हाट नेचुरल नंबर। अब इसी सेट को मैंने 3 तरीकों से लिखा। एक आपका ये मैंने लिखा ईच एंड एवरी एलिमेंट, फिर उसी को मैंने लिखा बच्चों एक सेंटेंस से या वर्ड से जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब इसी सेट को मैंने लिखा किससे, नोटेशन से, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं। तो अगर आप जानते हैं नेचुरल नंबर को तो आप उनको लिख सकेंगे इस तरह। तो यू कैन कन्वर्ट दिस सेट बिल्डर फॉर्म बैक टू व्हाट tabular form, this set builder form back to what descriptive form, और जो tabular और descriptive है आप उसको change कर सकते हैं किसमें, उसमें। इसमें 2-3 notations होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेट में लिखता हूँ, इसमें थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको मैं और वो बताऊँ कि अगर एक सेट है और वो है a is equal to 1, 2, 3, 4 और 5। अब ये भी कौन सा फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है। इसको भी मैं डिस्क्रिप्टिव में भी चेंज कर सकता हूँ। कैसे, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर या अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाएगा। लेकिन जब मैं इसको लिखता हूँ कि इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में, चलो डिस्क्रिप्टिव भी साथ लिखें। इसी सेट को हम लिखते हैं फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर।
یہ اس کا جو اسی کا سیٹ بلڈر فارم ہوگا x such that x belongs to natural number and دو چیزیں ہیں, یہ اینڈ ہے اور یہ آر ہے, اوور. تو یہاں پر یہ آ رہا ہے اس میں نیچرل اینڈ 1 is less than equal to x is less than equal to 5, یعنی 1 سے وہ نیچرل نمبر شروع ہو رہے ہیں اور 5 پہ اینڈ ہو رہی ہیں. So this is a set builder form, this is a descriptive form, while this is a tabular form. یہ میں نے آپ لوگوں کو تینوں فارمز بھی بتا دیے, سیٹ کی ڈیفینیشن بتائی, اس میں جو ٹرمز یوز ہو ہیں ان میں آپ کو ڈفرینسز بتائیں, اس کے بعد میں نے آپ کو فارمز آف سیٹ کروائے. فارمز آف سیٹ میں نے آپ کو ٹیبولر, ڈسکرپٹیو اور سیٹ بلڈر فارم کروائے, اور ساتھ ساتھ یہ جو نوٹیشنز ہیں یہ میں نے سمجھائے کہ بھئی یہ سلیش جو ہے وہ سچ دیٹ ہے, یہ belongs to are the member of, are the member of. اگر اس پر سلیش لگ جائیں تو یہ ہوگا not belongs to, are not the member of. یہ کہاں بھی یوز ہوتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی کہے کہ 1 جو ہے وہ A کو belong کر رہا ہے کہ نہیں, 1 belongs to what set A, yes. مجھے کوئی کہیں کہ 7 کے بارے میں کیا خیال ہے, 7 does not belongs to this set A. کیوں, یہ 5 تک ہے, 7 بھی نیچرل ہے لیکن set A کا ایلیمنٹ وہ نہیں ہے, سو یہ belongs to اور not belongs to وہاں پر ہوگا. اس کا بھی میں نے بتایا, اینڈ اور آر یہ یوز ہوں گے یونین اور انٹرسیکشن میں, یہ اینڈ کا یوز ہو گیا. تو یہ مختلف چیزیں میں نے آپ کو سیٹ کے بارے میں بتائی کہ سیٹ کیا ہے, سیٹ کے فارمز کتنے ہیں, ہمارے پاس جتنے یہ ریئل نمبرز ہیں ان کا سیٹ ہے, کمپلیکس نمبرز ہیں یہ بھی ایک سیٹ ہے, اور نیچرل نمبر ہے یہ بھی ایک سیٹ ہے, ہول نمبرز ہیں یہ بھی ایک سیٹ ہیں. تو جتنے میں نے نمبرز کرائیں یہ بھی سیٹس کی ایگزامپل ہیں. تو اس میں 2 باتوں کا خیال رکھیں گے کہ دیٹ کلیکشن, دیٹ سیٹ مسٹ بی ویل ڈیفائنڈ اینڈ مسٹ بی واٹ ڈسٹنکٹ. اور ایک اور بات کہ کچھ سیٹس جو ہیں ریئل نمبرز کے, اب ریئل نمبرز کو ہم ٹیبولر فارم میں نہیں لکھ سکتے. اب آپ کہیں گے کہ کیوں نہیں لکھ سکتے سر؟ تو ٹیبولر فارم میں اس لیے نہیں لکھ سکتے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا آئے گا اس کے بعد. اب جیسے میں نے آپ کو جب نمبرز کروا رہا تھا, اف یو ریممبر, تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے جو ریئل نمبرز ہیں اگر اس نمبر رے کے اوپر دیکھ لیں, میں نے آپ کو بتایا 0 اور 1 کے درمیان اتنے نمبرز ہیں کہ انفائنائٹ, ہم گن بھی نہیں سکتے ان کو. اب آپ ڈیسیملز کا بھی آپ کو پتہ چل گیا. اب 1/2 تھا, میں نے کہا کہ بھائی 0.45 ہے, 1 کو 2 پہ ڈیوائڈ کریں. پھر میں نے کہا کہ 1/3 اور بھی چھوٹا ہو جائے گا, 1/4 اور بھی چھوٹا ہو جائے گا. اب میں اگر 0 سے ریئل نمبر لکھوں تو بتائیں 1/4, 1/100, 1/8, میں تو 0 تک پہنچ ہی نہیں سکتا ریئل نمبرز میں. تو مجھے کیا پتا 0 کے بعد کون آئے گا, کیونکہ یہ جائیں گے 1 سے اور 0 سے کے درمیان 1/2 ہے, 1/3 ہے, 1/4 ہے, 1/1 کروڑ ہے, 1 بلین ہے, وہ تو پہنچ ہی نہیں سکتا میں 0 کی طرف. تو لہٰذا کچھ سیٹس کو ٹیبولر فارم میں ہم نہیں لکھ سکتے, ان کو ڈسکرپٹیو اور سیٹ بلڈر فارم سے پھر لکھتے ہیں, شو کرتے ہیں. یہ تو ایک آؤٹ آف دی باکس ہم گئے, آپ کو سمجھایا. تو دس واز ایکچولی سیٹ اینڈ اٹس فارمس.
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیٹس کی مختلف جو پراپرٹیز ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک پراپرٹی ہے پراپرٹیز آف سیٹ. تو پراپرٹیز آف سیٹ میں ایک آپ کا کمیوٹیٹیو پراپرٹی آتا ہے A plus B is equal to what? Sorry, A union B is equal to what? B union A. یہ آپ کا ایک ہے کمیوٹیٹیو پراپرٹی ود ریسپیکٹ ٹو یونین. اور ایک یہ پراپرٹی ہے دس از کمیوٹیٹیو پراپرٹی ود ریسپیکٹ ٹو یونین. اگر آپ اے یونین بی کریں گے تو وہ ایکول ہوگا کس کی؟ بی یونین اے کی. دوسری پراپرٹی ہے اس کی انٹرسیکشن کی کمیوٹیٹیو پراپرٹی اے انٹرسیکشن بی از اکول ٹو بی انٹرسیکشن اے. یہ انٹرسیکشن اور یونین کی طرف بھی ہم پڑھیں گے. اس کے بعد پراپرٹیز نمبر 3 اگر ہم دیکھ لیں تو وہ ایسوسیٹیو پراپرٹی ہے. ایسوسیٹیو پراپرٹی میں 3 سیٹس ہو جاتے ہیں کہ اے یونین بی یونین سی از ایکول ٹو اے یونین بی یونین سی. یعنی پہلے آپ اے اور بی کا یونین نکالی پھر اس کے ساتھ سی کا یونین نکالی, یا پہلے بی اور سی کا یونین نکالی پھر اے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, دونوں ایکول ہوں گے. اس کے بعد آپ کا 4 نمبر پہ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی ہے آف یونین اور انٹرسیکشن. تو یہ کیا ہوگا جی؟ اے یونین بی انٹرسیکشن سی. تو یہ پہلے اے کا یونین آئے گا, اے کا یونین بچو آئے گا ود واٹ؟ بی کے ساتھ, پھر انٹرسیکشن اے کا یونین with what? C. So this is distributive. This is commutative. Property with respect to union. This is a commutative property with respect to intersection. یہ ایسوسیٹیو پراپرٹی ود ریسپیکٹ ٹو واٹ؟ اگر آپ اس کو یونین کے بجائے انٹرسیکشن سے بھی کر سکتے ہیں تو یہاں سارے کیا ہو جائیں گے؟ انٹرسیکشن بی انٹرسیکشن سی, یہ ایسوسیٹیو پراپرٹی ہوگا ود ریسپیکٹ ٹو انٹرسیکشن. اور یہاں پر آپ کا اے انٹرسیکشن بی انٹرسیکشن سی. سو دس از دی ایسوسیٹیو پراپرٹی ود ریسپیکٹ ٹو یونین. اور یہ دوسرا انٹرسیکشن کا ہوگا. یہ 3A اور 3B میں اس کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ ہے ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی ود آف یونین اور انٹرسیکشن, اور ایک ہے ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف انٹرسیکشن اوور یونین. سو یہ پہلے آپ اے کا انٹرسیکشن نکالیں گے کس کے ساتھ؟ بی کے ساتھ, درمیان میں یونین, پھر اے کا انٹرسیکشن ہوگا سی کے ساتھ. سو یہ پراپرٹی فارم میں اے ہے اور یہ پراپرٹی فارم میں بی ہے. They are actually distributive property. Property of union or intersection, اور یہ دوسرا جو ہے distributive property of intersection over union. دیکھیں ان کو ہم پروف بھی کر سکتے ہیں.
اگر ہم یہاں پر دو سیٹس لے لیں اے اور بی، فار ایگزامپل یہاں پر میں یونین کا وہ لکھتا ہوں، سپوز اے جو ہے چھوٹے چھوٹے سیٹ میں لے لیتا ہوں 1 2 ہے، اور سیٹ بی جو ہے بچو دیٹ از 2 3. تو یہ لیفٹ سائڈ کو اگر آپ دیکھ لیں اے یونین بی، تو اے اور بی کا یونین آپ نکالیں. what is the union of A and B? that is 1 2 اور 3. یعنی یونین میں ہم سیٹ کو اگر کوئی 2 ریپیٹ ہے ہم اس کو ایک دفعہ لکھیں گے. سملرلی اگر آپ یہ دوسرا سائڈ دیکھیں بی یونین اے، تو وہ بھی 2 3 1 یا 1 2 3 دونوں ایک جیسے آنسر آپ کو دیتے ہیں. اگر آپ ان دونوں کا انٹرسیکشن نکالیں تو یہ آپ کا آنسر آئے گا. انٹرسیکشن میں کیا 2 is common. جو کامن ایلیمنٹس ہوتے ہیں وہ دونوں کا آنسر سیم ہوگا. تو آپ پہلے بی کو کر دیں یا اے کو کر دیں، آرڈر چینج کرنے سے انٹرسیکشن کے آنسر پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. سو دس از کمیوٹیٹیو. اگر آپ یہاں پہ 3 سیٹ لے لیں، پہلے اے اور بی کا یونین نکالیں، پھر ان کے ساتھ سی کا یونین. یہ کلاس لوور کلاسز میں یہ کام ہوتا ہے، 9th میں بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے یہاں پر کیا ہے کہ پہلے بی اور سی کا یونین نکالیں، پھر اس کے ساتھ یونین اے کا نکالیں. تو آپ دیکھیں گے کہ بریکٹ کی پوزیشن چینج ہونے سے پہلے اے اور بی پر بریکٹ تھا، پھر بی اور سی پر، آنسر پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ وہ 2-3 پراپرٹیز ہیں سیٹس کی جو میں نے آپ لوگوں کو ڈسکس کی. دس از کمیوٹیٹیو پراپرٹی. یہ ایک یونین کا ہے، ایک انٹرسیکشن کا ہے. یہ ایسوسیٹیو پراپرٹی ایک یونین کا ہے اور ایک انٹرسیکشن کا ہے. یہ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی ایک یونین اور انٹرسیکشن، اور ایک ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف انٹرسیکشن اور یونین. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بریکٹ کے باہر یونین ہے یا انٹرسیکشن ہے. اگر یونین ہوگا تو آپ اس کو ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف یونین کنسیڈر کریں گے، اور اگر وہ انٹرسیکشن ہوگا تو آپ ڈسٹریبیوٹیو پراپرٹی آف انٹرسیکشن کنسیڈر کریں گے. تو یہ جو ہے آپ کا مختلف میں نے سیٹس کی جو دو وہ بنائی ہے اس میں وہ ہے. سو دس از واٹ اٹ از. انشاءاللہ مزید اس میں ہم آئیں گے اور کریں گے سیٹ کی، اور بھی ابھی کافی چیزیں باقی ہیں. اس کے بعد سب سیٹ کی طرف ہم جائیں گے اور سب سیٹ کو ڈسکس کریں گے، وین ڈائیگرام کو ڈسکس کریں گے. سیٹ بھی ایک بہت ہی واسٹ قسم کا فیلڈ ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں ہم آ رہے ہیں. تھینک یو.